अस्सलाम वालेकुम। कम से कम 3 दफ़ा कलमा तैयबा पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। किसी ने सवाल किया कि अल्लाह हमारे दिल में किसी चीज़ की इतनी चाहत क्यों पैदा कर देता है कि हम उस चीज़ या उस इंसान के बगैर रहना ही नहीं चाहते। तो सुने, अगर अल्लाह हमारे दिल में किसी चीज़ की इतनी चाहत पैदा करता है कि चाह कर भी हम उसे दिल से नहीं निकाल सकते, हम बेबस होना शुरू हो जाते हैं, हर दुआ हर तहज्जुद में मांगना शुरू कर देते हैं, तो एक बात ज़हन नशीन कर लेना कि अल्लाह मांगने की तौफीक कम लोगों को ही देता है। बहुत कम लोगों में तड़प पैदा कर देता है सच्ची वाली। अगर ऐसा है तो बस मांगते रहो। वो नवाजना चाहता है आपको। आपका मांगना उसे पसंद आ गया है। परेशान मत हो, डरो मत। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो सब कुछ देखता और सुनता है। वो तुम्हारे हर एक पोशीदा राज से वाकिफ है। वो सिर्फ चाहता है कि मेरा बंदा मुझ ही से बात करे। उम्मीद मत हारे, वो रहीम है, वो माफ कर देता है। और याद रखिए, दिलों का सुकून सिर्फ रब को याद करने में है। मैं हमेशा बहुत शुक्र करती हूँ कि मेरे पास बात करने को अल्लाह है। मैं जब भी परेशान होती हूँ उसके पास चली जाती हूँ। उसके सामने रो लेना। वो तो कभी नहीं कहता कि तुम बहुत रोते हो। वो सब जानता है कि क्या चीज़ मुझे बेइंतहा प्यारी है और क्या चीज़ तंग करती है। मेरा दिल क्या चाहता है, मुझे किस चीज़ का दुख है। बस वो सुकून देता है और कहता है कि मैं हूँ ना तुम्हारे पास। और आजमाइश के लिए कुछ ख़ास लोगों को चुन लिया जाता है। वो ख़ास लोग जो अल्लाह को बेहद प्यारे हों, जिन्हें वो दुआ मांगने की तौफीक दे, जिन्हें वो उनकी प्यारी चीज़ से नवाजता है और अपने करीब से करीब तर करता है। अल्लाह जिन लोगों को दुआ मांगने की तौफीक बख्शता है, फिर उन्हें वो नवाजता भी है, उनकी सोच से कहीं ज़्यादा। जब कोई इंसान किसी दुख, तकलीफ, अजियत में बेबसी की इंतहा को लेकर ऊंची ऊंची आवाज़ में उसके सामने सिसकियाँ लेकर रो रहा होता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है, तो अल्लाह पाक अपने फरिश्तों से फरमाते हैं कि जाओ देखो मेरा बंदा क्यों रो रहा है, देखो मेरे बंदे को क्या तकलीफ है, इसे चुप कराओ। तो फरिश्ते चुप कराने की कोशिश करते हैं, फिर थक हार कर अल्लाह के पास जाकर सवाल करते हैं कि या बारी ताला, आप तो जानते हैं कि आपका ये बंदा किस चीज़ को लेकर रो रहा है। तू तो जानता है कि वो क्यों रो रहा है, क्यों परेशान है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं जानता हूँ कि वो अपनी एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ की तड़प में आंसू बहा रहा है, जो मैंने उससे वापस ले ली है। लेकिन मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं बहुत जल्द इसे एक ऐसी चीज़ से नवाजूंगा कि तमाम मखलूक उस पर रश्क करेगी। मैं वो अता करूँगा कि इंसान खुश हो जाएगा और छिन जाने वाली चीज़ को भूल जाएगा। दुआओं में तो कोई रोक टोक नहीं होती कि ये नहीं मांगना, वो नहीं मांगना। यहाँ तक कि जब आप मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं, तब भी आप दुआ मांग सकते हैं। अल्लाह से खुल कर मांगो और उसको अपनी दुआएं बताओ। मेरी आंखों में आंसू आ गए जब अल्लाह ने मुझसे पूछा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो मैंने कहा, बेशक आप ही हैं। उस पर अल्लाह ने कहा, तो फिर किधर जा रहे थे मुझे छोड़कर? क्या कोई इंसान तुम्हें मुझसे ज्यादा मोहब्बत कर सकता है? क्या दुनिया तुम्हें मुझसे ज्यादा नवाज सकती है? क्या देखते नहीं कि जो फरिश्ते तुम्हारे किए हुए गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं फरिश्तों के हाथों तुम्हारा रिस्क बेच देता हूँ। जो लोग टूट जाते हैं और अल्लाह के आगे रोते हैं, तो फिर अल्लाह उन्हें जोड़ता है, पहले से बेहतर और मजबूत बनाता है। जब सब कुछ नामुमकिन लगे, तब उससे मुमकिन होने की अल्लाह से दुआ करो, वो जरूर सुनेगा। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाते हैं, दुआ में ऐसी ताकत है जो पहाड़ों को भी उनकी जगह से हिला सकती है। दुआ नसीब बदल सकती है, जो छिन गया वो वापस लौटा सकती है। दुआ चांद को टुकड़ों में तकसीम कर सकती है। दुआ समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर सकती है। दुआ दहकती हुई आग को ठंडा कर सकती है। दुआ गम को मुस्कुराहट में बदल सकती है। दुआ अल्लाह को मनाने की ताकत रखती है। बेशक अल्लाह बेहतरीन मुसव्विर है। अल्लाह उसी शख्स को आजमाता है
جس سے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے، پھر ہمیں معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیوں فکر کرتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ غلط کر کے کوئی خوش ہے تو کیا ہوا؟ کیا تم نے قرآن میں پڑھا نہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ پتہ ہے اللہ کب ملتا ہے؟ جب تم ٹھوکر کھاؤ، جب تم دکھی ہو، جب تم ٹھکرائے جاؤ، جب تم اپنی محبوب چیز یا محبوب رشتہ گنواؤ، تو اس وقت اپنے دکھی دل کے ساتھ اللہ کے پاس جاؤ۔ ایک وہی تو ہے جو ٹھکراتا نہیں۔ جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو اللہ کا وعدہ یاد کرنا۔ اللہ نے مدد کا وعدہ کر رکھا ہے تو وہ کیوں نہیں کرے گا اس وعدے کو پورا؟ تم سمجھ رہے ہو کہ تم یوں ہی تڑپتے رہو گے، اللہ تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دے گا، یوں تنہا چھوڑ دے گا؟ ارے نہیں، اللہ تو ہر آنسو سے واقف ہے۔ جو تم مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیتے ہو، وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف میں تھا۔ وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے دل میں دبا لیا تھا۔ وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے درد کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا۔ اس نے تمہاری آنکھ سے ہر بہتے ہوئے آنسو کو دیکھا ہے، تمہاری تکلیف کو محسوس کیا ہے۔ تو یقین رکھو وہ تمہارے دکھ کو راحت میں بدل دے گا۔ وہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ ہمارے ہاتھ کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک ان کو کسی بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ تمہیں تمہاری سب سے پیاری چیز سے آزماتا ہے تاکہ تم اس چیز کے ذریعے اللہ کی راہ پالو۔ مانگتے ہوئے یقین رکھو اللہ تمہیں وہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم گن بھی نہیں سکو گے۔ اللہ کو ایک آنسو کا قطرہ 1000 سمندر سے زیادہ پیارا ہے، جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے ہر چھپے آنسو کو۔ اللہ تو کہتا ہے کہ تم مانگو مجھ سے، مانگو، تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پہ یقین نہیں ہے؟ میں تو تمہاری شیرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ جب اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اللہ پر کیسی بے یقینی؟ اسی لیے اللہ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگو۔ وہ عرش پہ کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازے تو کہنا۔ تم اللہ کی محبت سے بے خبر ہی سہی، درد بری آواز سے جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو، ان بہتے ہوئے آنسوؤں سے جب تم نے مسکرانا سیکھا تھا، پلکوں کے پیچھے جب تم نے اپنی خواہش کو مارا تھا، وہ سسکیاں جب اس کے بدلے تم کہاں کس موڑ پہ گئے تھے، اور وہ وقت جب تم نے ہر ایک تنہائی کا لمحہ برداشت کیا تھا، وہ سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ ہر لمحے کی اذیت کو جانتا ہے، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو تمہاری ہر تکلیف دور کر سکتا ہے۔ اللہ پاک کو سب پتا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا، کس نے رات بھر سو کے گزاری اور کس نے رو کے گزاری۔ اللہ سب کا حساب رکھے ہوئے ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور دعا ہی تو ہے جس سے ہوتے ہیں معجزے۔ دعا سے ہی معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب اللہ کو آسانی کرنی ہوتی ہے تو عموماً اس سے پہلے چیزیں مشکل ترین ہو جاتی ہیں۔ کتنا سکون ہے نا اس بات میں کہ ہم سب کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی ہم سے نہ کچھ لے سکتا ہے نہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے مگر سوائے اللہ کے۔ اللہ جب کچھ بہتر لیتا ہے نا تو اس کے لیے بہترین سے نوازتا ہے۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ رکھو، اس نے تمہارے لیے بہترین سوچ رکھا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ انسان اگر جائے نماز پر سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی اللہ کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تو صبر کرو، ان قریب اللہ کی ایسی مدد آئے گی کہ تم حیران ہو جاؤ گے۔
تم دیکھنا جس چیز کو تم آج رکاوٹ سمجھ رہے ہو، اللہ اسی کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا۔ جو تمہیں آج تکلیف لگ رہی ہے وہ دراصل اللہ تمہیں بچا رہا ہے، مگر تم سمجھتے نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہی آزماتا ہے، اور ان آزمائشوں کے بعد تمہاری دعاؤں کا پورا ہونا ہے۔ اور اگر اللہ تمہیں تمہاری خواہشوں کے مطابق دینا شروع کر دینا تو یقین جانو تم پھر بھی خوش نہ ہوگے، کیونکہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، تمہیں اپنے کن تک لانے کے لیے وہ بس آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگ کر تو دیکھو، وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے، میں دلوں کو بدلتا ہوں، میری دو انگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، میں اس دل کو بدل دوں گا۔ دیکھنا اللہ تمہیں بہت جلد ناممکن ذریعے سے مدد بھیجے گا، تمہارے صبر کے بدلے تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر عطا کرے گا۔ جب اللہ اپنے بندے کو بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے گزارتا ہے نا تو وہ اس بندے کو اپنی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے ان کو سب سے زیادہ آزماتا ہے، اور تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں اپنے قریب لاتا ہے۔ تمہارا صبر تمہاری بہت بڑی طاقت ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کو اپنے قریب رکھتا ہے اور ان کو بہت نوازتا ہے۔ اے اللہ، مجھے آپ نے بنایا ہے نا تو میرے دل میں رہی تکلیف کو میری روح سے ہمیشہ کے لیے جدا کر دے۔ میری اس جلتے ہوئے نفس پر میرا ذرا برابر اختیار نہیں، میرے دل کو خواہشات نفس سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے۔ جو میرے حق میں بہتر ہے، جو آپ نے میرے نصیب کے پنوں میں درج کر دیا ہے، میرا دل اس کی طرف پھیر دے، اور جو میرے نصیب میں بہتر نہیں اور چاہ کر بھی میرے نصیب کا حصہ نہیں بن سکتا، اس کی طرف سے میرا دل موڑ دے اور میری دعاؤں کو قبول کر دے۔ آمین۔